أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقالوا، اور یہ کہتے ہیں، ایذا کننا، کہ کیا جب ہم ہو جائیں گے، عظاماً ہڈیاں، ورفاتاً اور خاک بن جائیں گے، اَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، خلقاً پیدا کر کے، جدیداً از سر نو۔ دنیا کے اندر کسی بھی انسان کو اس بات سے انکار نہیں کہ دنیا سے رخصت ہونا ہے، لیکن بہت دنیا ہے جو پوری شد و مت کے ساتھ اس مضمون کا انکار کرتی ہے کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا نہیں، اور مرنے کے بعد جی اٹھنا یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ بنیادی ایمانیات کے اندر آخرت پر ایمان لانا بھی ہے، اور آخرت پر ایمان لانے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ انسان نے یہ عقیدہ اور یہ سوچ بنانی ہے کہ ایک دن میں نے فوت ہونا ہے، ایک دن سب انسانوں نے فوت ہونا ہے، ایک دن قیامت نے آنا ہے، ایک دن ایسا آنا ہے کہ جب مرنے کے بعد اور قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس دنیا کے آخری انسان کے پیدا ہونے تک سب کو جلائے گا، اٹھائے گا، زندہ ہوں گے، محشر میں حاضری ہوگی، پھر اعمال کی جوابدہی کا سلسلہ ہوگا، اچھے اعمال کی بنیاد پر بہترین ٹھکانہ، اور برے اعمال کی بنیاد پر بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مضمون کو بیان کیا کہ لوگوں، جب تم فوت ہو جاؤ گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا۔ اسی محفل سے ایک کافر اٹھتا ہے، قبرستان کو جاتا ہے، اور ایک بوسیدہ کھوپڑی لے آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زمین کے اوپر اس کو پٹخ دیتا ہے، اور پھر یہ بات کہتا ہے، میں یحیی العظام وہی رمیم، کہ یہ ہڈیاں جب بوسیدہ ہو جائیں، چکناچور ہو جائیں، تو ان کو کون زندہ کرے گا؟ ان ہڈیوں سے کون انسان کو بنا کھڑا کرے گا؟ تو جواب عنایت فرمایا، قل یحیی الذی انشأ اول مرہ، کہ ان کو دوبارہ وہی زندہ کرے گا کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہوتا ہے، جب پہلی دفعہ بنا دیا ہے دوبارہ ختم ہو جائے تو دوبارہ تو ایک نقشہ موجود ہوتا ہے، دوبارہ تو بنانا آسان ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ جس کے لیے پہلی مرتبہ بھی بنانا آسان ہے اور دوسری مرتبہ بھی بنانا آسان ہے۔ یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی گئی، تھوڑا سا الفاظ پر غور کیجیے۔ وقالوا، یہ کہتے ہیں، اذا کنا عظاما، کہ کیا جس وقت ہم ہڈیاں بن جائیں، ورفاتاً اور خاک بن جائیں گے۔ جس وقت انسان کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، کچھ عرصہ گزرتا ہے تو سب خاک ہو جاتا ہے، صرف ریڑھ کی ہڈی باقی رہ جاتی ہے، سب مٹی ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ لمبعوثون، جس وقت ہم ہڈیاں ہو جائیں، بوسیدہ ہو جائیں، خاک بن جائیں، تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے، خلقاً پیدا کر کے، جدید اثر نو، دوبارہ ہمیں پیدا کیا جائے گا۔ اس کے اوپر حیرت کا اظہار کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، اللہ رب العالمین نے اس سے بڑی بات فرمائی۔ وہ بات یہ ہے کہ اے حضرت انسان، اب تو گوشت پوست کا ایک ٹکڑا ہے، مرنے کے بعد اے انسان اگر تو کون حجارتاً، پتھر ہو جاؤ، او حدیداً، یا مرنے کے بعد تم لوہا ہو جاؤ، او خلقاً مما یکبر فی صدورکم، یا تمہارے ذہنوں کے مطابق اس سے بھی کوئی سخت چیز ہوتی تو وہ بن جاؤ، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھا کھڑا کرے گا۔ اگر پتھر بن جاؤ، اگر لوہا بن جاؤ، اگر لوہے سے بھی سخت کوئی چیز بن سکتے ہو تو بن جاؤ، پھر اپنے آپ کو، اپنے بیٹوں کو شیشے میں بند کر دو اور اونچے محلات میں بند کر دو، پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں مار کر دکھائے گا۔
اور پھر مارنے کے بعد قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ زندہ کر کے دکھائے گا۔ اب تو تم انسان ہو، تم گوشت پوش کے ایک ٹکڑے ہو، فرمایا کل کہہ دیجئے کونو ہو جاؤ حجارتاً، پتھر، او حدیداً، یا لوہا، او حلقاً مما یکبر فی صدور، یا کوئی اور مخلوق جو تمہارے ذہنوں کے اندر اس سے بھی زیادہ مشکل ہو۔ فیقولون من یعیدنا، پھر بھی یہ کہیں گے کہ کون دوبارہ اٹھائے گا، زندہ کرے گا؟ اب جواب دیا گیا قل کہہ دیجیے الذی وہ ذات فطرکم، کہ جس نے پیدا کیا تم کو اول مرہ، پہلی مرتبہ۔ بنانا تو پہلی مرتبہ مشکل ہوتا ہے کہ جب کوئی نقشہ ہی نہیں ہوتا، جب پہلی دفعہ بنا دیا پھر ختم ہو جائے تو دوبارہ بنانا کیا مشکل ہوتا ہے، اور اللہ کے لیے تو پہلی مرتبہ بھی بنانا آسان ہے، دوسری مرتبہ بھی بنانا آسان ہے۔ تو یہ تو اللہ رب العالمین نے کہ مارنے کے بعد زندہ کر سکتا ہے، یہ نمونے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی دکھائے ہیں۔ کتنے واقعات ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کو یہ بات بتلا دی ہے، لوگوں کو یہ دکھلا دی ہے کہ اللہ زندہ کر سکتا ہے۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی نے میراث کی لالچ کے اندر اپنے چچا کو مار دیا، اور پھر کیس دوسروں کے اوپر ڈالنے لگا کہ ادھر سے چچا مر گیا، اس کی میراث بھی مل جائے گی، اور دوسروں سے بھی دیت وغیرہ کے ذریعے سے پیسے ہتھیار لوں گا۔ بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو طریقہ بتلایا کہ ان سے فرما دیجیے اے موسیٰ علیہ السلام کہ ایک گائے لیں، اس کو ذبح کریں، اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے ساتھ لگیں، اٹھ کھڑا ہوگا، بیٹھ جائے گا، بتلا دے گا کس نے مارا، کیوں مارا۔ اسی طرح کیا گیا، پورا جرگہ عام تھا، مجمع عام تھا، سارے لوگ دیکھ رہے تھے، گائے کا ٹکڑا نکالا گیا، مقتول کے ساتھ لگایا کہ زندہ ہو گیا، زندہ ہو کر کے بیٹھا، اس نے بتلایا مجھے کس نے مارا، کیوں مارا۔ تو وہ اللہ جو دنیا کے اندر زندہ کر کے دکھا سکتا ہے، کیا مرنے کے بعد، قیامت کے بعد نہیں اٹھا سکے گا؟ ایک واقعہ نہیں، بہت سارے واقعات ہیں۔ عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے مارے رکھا، ان کے گدے کو بھی اللہ نے مار دیا، ہڈیوں کا ہار اور ہڈیوں کا پنجرا بنا دیا۔ 100 سال کے بعد ان کو اٹھایا، پھر کہا کہ ذرا اپنے گدے کو دیکھو جو بالکل گلا سڑ تھا، مرا، ہڈیوں کا ہار پڑا ہوا تھا۔ عزیر علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا کھڑا کیا۔ تو وہ اللہ جو دنیا کے اندر ایک جان کو مارنے کے بعد لوگوں کی آنکھوں کے سامنے زندہ کر سکتا ہے، تو مرنے کے بعد، قیامت کے بعد نہیں کر سکے گا؟ ضرور کر سکے گا، اس لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ایک واقعہ نہیں، کتنے واقعات ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر لوگوں کو بتلایا ہے کہ مارنے کے بعد میں اٹھا سکتا ہوں، زندہ کر سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ذہن کے اندر بھی سوال آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا، فرمایا کہ 4 پرندے لو، ان کو مارو اور ان کے گوشت کا قیمہ بناؤ، اور پھر اس قیمے کے ٹکڑوں کو مختلف پہاڑوں کے اوپر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ گوشت کے قیمے ٹکڑے اڑیں گے، آپس میں ملیں گے، پرندے بنیں گے، تمہارے کندھوں کے اوپر آ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ اسی طرح کیا، 4 جانیں، 4 نفس، 4 پرندے لیے اور ان کو ذبح کر کے، ان کا قیمہ کر کے، گوشت کو ایک دوسرے کے اندر داخل کر دیا، پہاڑوں کے اوپر رکھتے بلایا، وہ گوشت کے ٹکڑے اڑے، آپس میں ملے، پرندے بنے، ان کے کندھوں کے اوپر آ کر کے بیٹھ گئے۔ تو وہ اللہ کہ جو دنیا کے اندر یہ نمونے دکھا سکتا ہے کہ ایک چیز جو مر گئی، انسانوں کی جرت نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کسی کو زندہ کرتے ہیں۔ اگر کسی کی ضرورت ہوتی تو ڈاکٹر حضرات اپنے بیٹوں کو جو مر گئے تو دوبارہ زندہ کر لیتے، لیکن دنیا والے نہیں کر سکتے، اللہ ایسا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نمونے دنیا کے اندر لوگوں کو دکھلائے ہیں۔ اصحاب کہف 7 نوجوان تھے یا 9 نوجوان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 صدیاں سلائے رکھا۔ 309 سال کے بعد وہ اٹھے اور باہر آئے اور لوگوں نے ان کو دیکھا۔ تو وہ اللہ جو 3 صدیاں سلا کر کے اٹھا سکتا ہے، تو کیا مرنے کے بعد، قیامت کے بعد نہیں اٹھا سکے گا؟ اللہ رب العالمین طاقت رکھتا ہے۔ یہ تو انسان بھی کر سکتا ہے اللہ کی اذن اور اجازت سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو اٹھاتے تھے، قم باذن اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت دی تھی، اللہ کی طرف سے ان کے لیے یہ معجزہ تھا۔ لیکن بعد کی دنیا والے انہی کو خدا سمجھنا شروع نہ کر دے، بیوقوف لوگ بار بار یہ کہتے تھے کہ اٹھاتا ہوں اللہ کے حکم سے، میری اپنی کوئی طاقت نہیں ہے۔ قم باذن اللہ، باذن اللہ ضرور کہتے تھے، لیکن پھر بھی جو بیوقوف ہوتے ہیں تو بعد کی دنیا نے بہت سے لوگوں نے انہی کو خدا تسلیم کرنا شروع کر دیا، لیکن وہ تو بتلاتے تھے کہ جو اٹھاتا ہوں، مردوں کو زندہ کرتا ہوں، یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے کرتا ہوں۔ تو ایک واقعہ نہیں ہے، بہت سارے واقعات ہیں کہ جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نمونے دکھلائے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ لوگوں کو کوئی طور کے اوپر لے گئے کہ میرا اور اللہ کا کلام سنیں گے، واپس قوم کے اندر آئیں گے اور گواہی دیں گے کہ واقعی یہ حق نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ لیکن وہاں پر ان لوگوں نے گستاخانہ کلمہ منہ سے کہہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت تک ہم گواہی نہیں دیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ نہ لیں، جہرتاً، واضح طور پر دیکھ نہ لیں۔ تو ان کے گستاخانہ قول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مار دیا۔
اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ قوم کے لوگ تو پہلے سے بگڑے ہوئے، اب میں اسی طرح چلا گیا تو یہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے اتنے افراد کو تم مروا کر کے آ گیا ہے، اے اللہ ان کو زندہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، مارنے کے اوپر بھی، قیامت لانے کے اوپر بھی، اور پھر قیامت کے بعد لوگوں کو زندہ کرنے کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وقالوا، اور یہ کہتے ہیں اذا کنا، کیا جب ہم ہو جائیں گے عظاماً ہڈیاں ورفاتاً اور خاک بن جائیں گے، انا لمبعوثون، تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، خلقاً پیدا کر کے، جدیدا اثر نو، قل کے یکون ہو جو حجارتاً پتھر، او یا حدیداً لوہا، او خلقاً یا اور کوئی مخلوق، مما یکبر جو سے بڑی ہو، فی صدورکم تمہارے ذہنوں کے مطابق، فسیقولون پھر بھی یہ پوچھیں گے، من یعیدنا ہمیں دوبارہ کون زندہ کرے گا، قل کہہ دیجیے الذی وہی ذات تمہیں زندہ کرے گی، فطرکم جس نے تم کو پیدا کیا اول مرہ پہلی مرتبہ، فسینغضون پس یہ ہلا کر، الیک تیری طرف، رؤوسہم اپنے سروں کو، ویقولون پوچھیں گے، کہیں گے متى ہوا، یہ کب ہوگا، قل کہہ دیجیے عسیٰ بہت ممکن ہے، یکونو کہ ہو وہ، قریبا بہت ہی قریب۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا